فرمائے جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں، ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں ایڈوکیٹ سید فیض کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے شرک کی ایسی قسمیں بیان کی ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہے. تو چلیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اس بات کو سمجھ آئیے. اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس میں نے کور کیے ہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں، کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے. اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت. فوق الاسباب سبب سے اونچا. جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو. یہ شرک نہیں ہوا. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں یا ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولنا پھر دے دو، شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تو میں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو. امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو. تحت الاسباب، سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا. دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے نا. آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا ہے، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے ہیں، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو. سمجھ رہے آپ بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے آپ. سمجھ رہے؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز ہے، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہدایت دے. ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے کفر کو دہرانا بہرحال کفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، وہ کیکا مارتے تھے تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا، ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا. جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے، منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا، کیا کریں گے. ایک صاحب تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں، تو انہوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے، کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی. سبحان اللہ. تو نے تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں گا. اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا، سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے.
اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ, اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو, ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے, تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے, کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے اللہ کے ولی, اور تو نے مقام کیا کر دیا, کک بنانے بلا رہا, جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا, تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے, جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ فرمائیں, جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو, لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں, ان کو ان کے مقام سے اونچا, جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر, رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے, نہ کسی نبی کی ذات میں, نہ کسی صحابی کی ذات میں, نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے دوسرا, تاگے, دھاگے, سیپی, کوڑی, منکا, پتھر, انگوٹھی, مالا, لیمبو, بھلاوا, ناریل, مرچی, چاول, تعویذ, خبر کی مٹی, کپڑا, انگوٹھی, کاغذ, انڈے, اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات, یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن, یہ تمام چیزوں کا باندھنا, لٹکانا, چپکانا, کھانا, دھونا, ٹھوکنا, دبانا, چھپانا, یہ تمام چیزیں شرک ہیں سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں, آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے, کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے, نالے ہوتی ہے, کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں, ٹھوکتے ہیں, چپکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دھو کر رکھتے ہیں, ٹھوکتے ہیں, کیلے بھی ہوتے ہیں, پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے, ہے نا, کچھ بھی کرتے ہیں, چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے, لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دھوتے ہیں, چھپاتے ہیں, چٹکاتے ہیں, دباتے ہیں, جلاتے ہیں, جھاڑتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, الگ الگ اعمال ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے, شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے, یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا, حفاظت ہوں گی. نال لگا دی, برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا, خیر اندر آئے, ہے نا, ہوتا ہے نا, دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ, ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا, شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی, اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا, میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا, مجھے فلاں ہو گیا, یہ ہوگا. مٹی کھالی, خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے, مٹی لاؤ خبر کی, اس کے گلے میں ڈال دو, میں اچھا ہو گیا, یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا, میرا کام نکل گیا, تعویذ ڈال دیا, اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا, میری دکان چل گئی, تعویذ ہٹا دیا, میری دکان بیٹھ گئی, ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, چپکایا جاتا ہے, پھاڑا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, ڈبایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, پتھر کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں, بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں, شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا, یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کر رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا, ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا, اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاؤں سے دعائیں ہوتی ہیں, شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں, شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے, یاد رکھیے, تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے, وظیفہ کرے, پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ, کیا پڑھ رہے ہیں, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے, انبیاؤں سے دعائیں ہیں, یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے, جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے, مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے, جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے, اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے, اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا, ورنہ ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. چوتھی چیز, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا, نظر اور نیاز کرنا, ٹھیک ہے, چاہے وہ زندہ ہو, چاہے مردہ ہو, چاہے انسان ہو, چاہے جن یا کوئی غیر ہو, یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا, نظر اور نیاز مانگنا, قربانی, نظر, نیاز, جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں, قربانی کرنا, نظر مانگنا, نیاز کرنا یا منت مانگنا, غیر اللہ سے یہ شرک ہے. نہیں, ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں, بس وہ در پہ کرتے, تو وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے, اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا, کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہی تو شرک تھا ان کا, اس لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے, بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو, یہ قربانیوں کو پہنچائیں. ہم بھی وہ کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں, وہی تو شرک ہے میرے بھائی. اسی کو تو شرک کہا گیا, اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف.
بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے۔ دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ سب چیز ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا۔ کیا بات ہے وہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا؟ مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا۔ پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ۔ شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے، یہی تو شرک تھا۔ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، ٹھیک، قبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادیں، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، ٹھیک، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادیں، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے۔ ایسا جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے۔ فال کھولنا سمجھتے نا؟ چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے، ذرا فال کھول دو، دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری وہ پھیل رہی، کیا کرو؟ ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ، کیا ہوں گا؟ بیماری نہیں آئیں گی۔ کیا لکھا ہو تعویذ میں؟ تو قرآن۔ میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، ہاں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے، شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ٹھیک، بات تو صحیح، شفا بولے تو شفا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے، تو آپ شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں ہے، تو بس ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی، کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے، زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے۔ اب قرآن بھی شفا ہے تو پھر ایسا لگیں گے، یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو، اس میں شفا، ٹھیک ہے نا، استعمال آگے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو نا تو شیطان دور بھاگے گا نا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے کیا؟ گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے؟ ایک حافظ قرآن انسان ہے، کیا ہے؟ اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے نا، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر، پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے۔ جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہوں گے، ہے نا؟ یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو، نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں۔ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک۔
تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا پہننا شرک۔ 9ویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثلاً ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی۔ عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا۔ ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا نہیں۔ دیکھیے اب مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف۔ لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے۔ میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے۔ معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو، اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے، بچھو ہے، کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا۔ نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں رہے، دونوں مر جاتے ہیں۔ مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ ہوا وہ معنی اس کا۔ ٹھیک، تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر، وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا۔ چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا، تاثیر سمجھتے نا، تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے، بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے۔ پھر ڈیفائن کیا نام نے، تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے۔ سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے۔ ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے نا، منگل برائی لاتا ہے، بولتے ہیں آج تو منگل ہی نکال دیا منگل۔ سمجھ رہے، ہم نے تو معبود دنیا کو ہی بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو۔ دیکھیے اب یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا۔ نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کوئی۔ نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے، ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے۔ آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس۔ مسئلہ وہی تو ہے، کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے، وہی تو مسئلہ عقیدے کا۔ نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے، سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا۔ ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں، یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو۔ پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا، پائل کیا ہے، بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے، دوسرا ہوتا پیر پہلے باہر آتے ہیں، ٹھیک۔ جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں، اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹھ کی طرف سے، ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے، وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی، تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم،
اس پر تم پیلن ہے اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے تو میرے چاند کو چاند دو چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا, اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیوں تو آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے, اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے, تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم, کب گئے تھے, دیکھو اماوس کو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے, پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے. اچھا لگاؤ اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری, تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب کی تو اخرب چل رہا تھا, ہاں جب تو نہیں سنے, اب پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی تھی جنتری, اخرب, چاند سورج, نہیں وہ شادی طے ہوگی, کون سا مہینہ طے کرے آپ, دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی, تو وہ ایڈ یاد آتا, باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے, باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے, جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا, پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی, کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین, بچھو, کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں, تو عقرب پیچھے لگ جاتا. پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے, اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے, وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہاں وہ عقرب لگتا ہے, اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے, دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے, اتنا خطرناک ہے. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں, جو گریک میتھولوجی ہے, ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا ہے, مطلب معبود ہے ان کا, بت ہے ان کا. تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفس کو, تو لہٰذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو, یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی, تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس دن مت کراؤ. سمجھ, اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا ہزار, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا, تا خانا, جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13, تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا, پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7, 6 اور 7 کتنا ہو رہا, ہاں 13 اچھا ہے, آڈ نمبر ہے نا, بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے, نیگیٹو ایسا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ, ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے, یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا, بدشگونی شرک اصغر ہے, یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے, جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا, اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا, بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے, بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ, مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا, رشتے نہیں آتے, ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا, توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی, آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں, کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مول رہی, چپل سے علاج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں, یہ عقیدہ خطرناک ہے, یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا, توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا, دکھاوا کرنا. کوئی عمل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, لباس, کپڑے, گاڑیاں, جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی, ویلیو بنتی ہے, اسٹینڈرڈ بنے گا, نام لیں گے لوگ, فلاں ہوں گا, پہچان بڑھیں گی. یہ تمام
शिरक है। इसलिए आप समझिए बुखारी की रिवायत है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिरक किया। व मन सामा युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे के रोज़े रखे उसने शिरक किया। व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे को सदका किया उसने शिरक किया। सब चीज़ों के हवाले मैं नहीं दे पाऊँगा इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं सरासरी रख रहा हूँ। इसी तरह 14.14 है गैरुल्लाह की कसम खाना, अल्लाह के अलावा किसी कसम खाना, काबे की कसम, नबी की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, ये तमाम क्या है? बच्चों की कसम, औलाद की कसम, बड़े की कसम, शौहर की कसम, बीवी की कसम, क्या है? सब शिरक है। इसलिए कि हम किसकी कसम खा सकते, सिर्फ खाना है तो अल्लाह की। ये मुस्नद अहमद की रिवायत, मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठा ली उसने शिरक किया। समझ रहे हैं आप बात को? ये शिरक है। इसी तरह हम देखते हैं शिरक कितना आम है कसमों का। तो बहरहाल कसम खा, चल मेरे बच्चे की कसम मैंने नहीं किया, मैंने नहीं की, गलत, हराम, ये कसम हराम है, शिरक है। 15वां जो है गैब की बातें मालूम होने का या करने की कोशिश करना शिरक है। इसलिए आपने फरमाया जो गैब की बातें मालूम करने किसी के पास जाए, जो वो मालूम करके बताए उस पर तस्दीक कर दे, कहे हाँ सही है, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी इबादत ज़ाया होगी। इसका मतलब समझ रहा? गैब की बातें मालूम करने की कोशिश करना या मालूम होने का दावा करना, दोनों क्या है? शिरक है, याद रखिए। और गैब की बातों का क्या आज हाल है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। गैब की बातें मालूम करने, कल नतीजा क्या होगा पता है, कल औलाद कौन सी होने वाली, लड़का लड़की पता है, फ़लाँ चीज़ होगी तो पता है, आफत कब आने वाली पता है। और अगर ये साबित नहीं हुआ, बाबा ने बोल दी कल तुमको लड़का होगा, अब आप कल आके बाबा, दुनिया को तो क्या चाहिए, लड़के चाहिए, बाबा ये तो लड़की हो गई, बेटे ज़र्रा पे से हो गया, ज़र्रा पे से नहीं, ज़र्रा तो 9 महीने पहले का मसला है। ज़र्रा पे से कुछ होना है तो 9 महीने पहले हुआ जो कुछ हुआ। ये आज कैसा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता? तुमने तो कल बोले, आपने कल बोले कि मुझे लड़का होगा, तो ज़र्रा तो जब होना था कि ज़र्रा ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। आज कैसा असर पड़ता है? ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8 साढ़े 8 महीने बाद कोई जिन शैतान असर डाल के उसका सेक्स बदल दे, अंदर जाके उसका लिंग बदल दे कि नहीं लड़का लड़की कर दे, उसको तकलीफ देने। कितना तुम गलत थे मतलब इस मामले में। ये सिर्फ गैस वर्क है आपका। कल तूफान आने वाला, नहीं आया तो मेरे को उठा के बोले समंदर में डाल देना। तूफान नहीं आया, अरे बहुत मैंने तपस्या किया, बहुत वो किया, खुश कर दिया तो उधर निकल गया, तुम बच गए, एहसान मानो मेरा। आया भी तो एहसान मानो और नहीं आया भी तो एहसान मानो। समझ रहे आप बात को? कल तुम्हारे साथ 2 में से कोई एक काम होने वाला है। बाबा कौन सा 2 में से? एक अच्छा या एक बुरा, कोई जाओ। महान है बाबा, आप महान है, देखो कितनी अच्छी बात बोले, एक अच्छा एक बुरा कुछ होता। मेरा सवाल तीसरा क्या होता है इसके अलावा? एक अच्छा या एक बुरा, तीसरा क्या होता? तीसरा बताइए ना क्या होता है इसके अलावा, अच्छा या बुरे के अलावा? ये आपकी नफ्सियात से खिलवाड़ करते हैं, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं याद रखें इनके। तो गायब का इल्म होने का दावा करना या कोशिश करना मालूम करने की या मालूम होने का दावा करना शिरक है। 16 पॉइंट जो है नमाज को छोड़ना। आप समझिए सही मुस्लिम की रिवायत है, नमाज को छोड़ने वाला कुफ्र, काफिर भी होता है और मुशरिक भी हो जाता है, तो नमाज का छोड़ना कुफ्र है। 17वां पॉइंट, अब ये कॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स निकाला था मैंने, मुख्तलिफ किस्म के कड़े या बैंड्स का बांधना, ये भी शिरक है, याद रखिए, जो आजकल बहुत आम तौर से बांधे जा रहे हैं, है ना, कड़े बांधे जा रहे हैं, ये बैंड फलां का है, ये बैंड बांधने से दोस्ती होती है। हो गया मसला। देखिए, मोहब्बत डालना दिल में, ये अल्लाह की तरफ का जिम्मा होता है। मोहब्बत नफ़रत ये अल्लाह की तरफ से आती है, याद रखिए। अल्लाह लोगों के लिए मोहब्बतें पैदा करता है, लोगों के लिए नफ़रतें पैदा करता है ना। आसम की हदीस है, इंसान किसी पत्थर के अंदर जाए जिसमें कोई खिड़की दरवाज़ा ना हो और उसमें कोई गुनाह या नेकी करे, अल्लाह उस गुनाह को भी और नेकी को लोगों के सामने ला कर रहेंगे। अल्लाह का वादा है, ये ला लेता अल्लाह। वो कैसे लाता? लोगों के दिल में मोहब्बत डाल के, नफ़रत डाल के। समझ जाते हैं बात को? तो हम जो है मुख्तलिफ बैंड्स और कड़ों का पहनना आजकल जो हो रहे हैं, ये फ्रेंडशिप के लिए है, ये सुकून के लिए है, इत्मीनान के लिए है, ये शो के लिए है, ये अपना हीरो पहनता बोल के बैंड है, ये फ़लाँ पहनता बोल के, ये फ़लाँ है। मुख्तलिफ तागे और धागे के हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, मुख्तलिफ बैंड्स का पहनना ये शिरक है, जिसको बहुत हम मामूली समझते हैं और समझते हैं फ्रेंडशिप बैंड, इससे दोस्ती कायम रहेंगी, किसी से भाई बहन का रिश्ता कायम रखा जा रहा है, किसी से जो है दुश्मनी ना हो बोल के रखा जा रहा है, किसी से फला रखा जा रहा है, ये तमाम याद रखिए शिरक है। इसी तरह जो 18वां पॉइंट जो है अंगूठियों का पहनना, इस नीयत से कि ये मदद कर सकती है, जहन को ठंडा कर सकती है, अपने अंदर खूबसूरती अट्रैक्शन पैदा कर सकती है। बहुत से लोग पहनते हैं, अंगूठी पहन के जा रहा कॉलेज के अंदर, मैं क्यों? तो बोले अंगूठी इतने लोग देखेंगे, बाबा ने बोल दिया इससे सब मोहब्बतें पैदा होंगी, तो एक तरफ ज़्यादा रखता हो, इधर ज़्यादा होना, दूसरे से मिलते रहना। समझ रहे आप? उसको किसी से मोहब्बत हो गई, अब वो अंगूठी खरीद के लाया, बाबा ने दे दी, इससे बोले क्या होता, ये जब तक रहेंगे तो बोले अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन कितना रिस्की है, बाबा के पास तो कितने वैसे, ये भी तो सोचना चाहिए ना इंसान के अंदर। समझ रहे आप बात को?
عقل نام کی چیز نہیں. اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا، ان کی خود شادیاں واجی ہوئی نہیں رہتی، ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ، ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر، اور یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے ہیں. ٹھیک، تو مختلف رنگز کا پہننا، انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں. چیٹنگ لے گئے، یہ کڑا، یہ انگوٹھی پہن لو، چیٹنگ دکھتی نہیں، بولے وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے. آپ بابا پکڑے گیا میں ذرہ پیسے بیٹے، وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے. یہ باباؤں کا معاملہ نہیں، ذرہ پیسے ہی پورا معاملہ رہتا، کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں کرتا، ذرہ پیسے چک جاتا. تو تم نے جب پہلے نا، تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی، نیت تمہاری صحیح ہونا تھا. جب تم نے پہلے نا، تو وہ ایسا ہو گیا تھا، تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے. اور شام میں طہارت ہو گیا، اثر ختم ہو گیا نا بیٹے، اس کو لگا 24 آورز ہی تو ریچارج رہتی ہو، تم نے اتار دی، اثر ختم ہو گیا. اب تو ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گا. ہاں بابا نے صحیح، اب کل دیکھتا میں، کل بھی وہ پھنستا، تو وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، سب دکھ جاتا دکھنے والے کو. سمجھ رہے بات. تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے تھا کہ ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے، اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں، چونکہ بھلائی لانے کا نیت، یہ وہی چیز. اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ، فالنگ سٹارز ہے نا. قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو. ٹھیک، جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے کی یہ بات تھی. اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے، نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات. ستارہ ٹوٹ کے اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کیا رہتا ہے. ستارہ جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتہ چلتا ہے ستارہ گرنا کیا رہتا. مانگ رہے ہیں، شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں. دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے، تبھی بارش برساتا ہے اللہ. تو دعا کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا. لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، بجلی کڑکتے وقت، ستارہ گرتے وقت، بادل آتے وقت، ہوائیں چلتے، کبھی نہیں ہے. پھر سمجھ نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا، اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے، وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے، بانگ دے، تو آپ اس سے اللہ کے سوا برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلائے دعا کرنا، اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلائے، آپ نے دعا کی، جائز ہے. بارش ہو رہی، ٹھیک ہے. ٹوٹتے ستارے کا کہیں نہیں، اور ستارے سے مانگتے ہیں، اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا، پلک کا بال گر گیا، رکھو اس کو، اور وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں، لیکن میں نکل گیا، اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر. ہاں، پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے، فالنگ ہیئرس، پلک کے بالوں کا گرنا، یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، فیشن بھی دکھتے کبھی کبھار، سب کر رہے ہیں نا، فیشن ہے، ٹریڈیشن ہے، کسٹم ہے، ماحول ہے، سب لوگ کرتے ہیں، شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم، 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوں گا، 1 فروری سے لے کر سب کچھ ستارے کیا، آج کالا مت پہنو، کل سفید مت پہنو، پرسوں یہ مت کرو، آج یہ مت کھاؤ، کل وہ مت کرو، آج بزنس مت کرو، آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو، ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے، آج شادی مت کرو، آج یہ مت کرو، آج کسی کی میت میں مت جاؤ، مردے کا منہ مت دیکھو، اور سب فالو کر رہے ہیں. نہیں، بہت اچھا، میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا، پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا. ٹھیک. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے، خود بخود چلتا، اچھا چلتا، ایگزامنر پر امپریشن پڑتا، یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ، اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں، کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں، ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں، کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا، فلاں ہوں گا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا، اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن، وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا، نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی، چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا، ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو ہے 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن
یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا، اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک لکھا ہوا رہتا۔ آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا، اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا، اس کی لاٹری لگ گئی۔ یہ بہت آئیں گا، لاٹری لگ گئی تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا۔ لاٹری لگتی، لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا، اب لکھ دیا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا، پھر لاٹری لگ گئی، بہت فائدہ ہوا۔ وہ بہت کتنا نہیں معلوم، اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے، بچہ مر گیا، عورت مر گئی، مطلب بیوی مر گئی، اس کا ڈیٹیل نہیں ہے، بہت کیا فائدہ ہوا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا، نہیں، پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا، آپ اٹھاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ اس کو ایسا ہوا، احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں۔ یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے، مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو، پلیز ملیے انہیں، اٹھائیے، کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے، یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے اللہ کے رسول کی یہ بول رہے ہیں، وہ ہفتے بول رہے ہیں، ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں، ایک کو تو ملنا ہے احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے، کہاں خوابہ دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے۔ خواب، یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی۔ سب سے بری خبر پہلے تو وہی رہتی کہ لکھنا 11 بار 11 بار وہ لکھ رہا، زیروکس نہیں چلیں گا، لکھ اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا، اب بانٹ رہا 100 زیروکس۔ دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی، صحیح بات ہے، ارے خیر لا لیں گے بھائی، بہت اچھا ہو جائے گا نا آج کا دن، یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا، وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسے زیروکس کو بانٹنا، ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا، یہ بھی شرک ہے۔ اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے، کسی کی پیشانی کو پڑھ کر، کسی کے چہرے کو پڑھ کر، کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے، کسی پتوں کے ذریعے، بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں، آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا ہے کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ مریں گے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال، مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے۔ ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی 10 قسم کی ناک بنی ہوئی، ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی، اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے، ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے، ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے، ایسے رہتے۔ اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دینا، ارے ہاؤ صحیح یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے۔ اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے ہیں، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، ارے چچا، حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کیا نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا، اب ناک کا لینا، ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کب مریں گا، کب پیدا ہوں گا۔ تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز، تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام، ڈالی ڈیٹ آف برتھ، ڈالی ماں کا نام، ڈالی باپ کا نام، ڈالی پورا دے دے رہا، عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا، آپ کی تقدیر کا حال اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے رہا ہو، انہیں بولا پانی میں مریں گا، انہیں بولا نالے میں مریں گا، بیچ میں دیتا گڈھے میں ڈوب کے مریں گے تم، سب دیتا ہو، مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا ہے، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں، ایوریج بھی نکال کے دے رہا، اور بڑے بیٹھ کے سب بیٹھا ہو، نکالنے کا نا، جنتری، نیومرولوجی، نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کفر اور شرک ہے۔ ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں۔ بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لی جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے، بہت اہم عنوان تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھیں شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں، یہ ٹیکے، تاگے، دھاگے، منکے، سیپی، موتی، خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں۔ رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے۔ فوراً شرک کا اگر کوئی قباحت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش
کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے، وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے جا کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے، اس نے وہیں ٹوکنا ہے۔ یہ شرک، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ ہوتا ہے نا۔ یہ چھوٹا سا کام، جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا، انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، یہ تقدیر ختم، اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کرے، خود توحید پر رہے۔ توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے۔ تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ